گاؤں اور شہر جہاں بھی ہم لوگ رہتے ہیں وہاں کے سینکڑوں ہزاروں بچوں میں سے چھانٹ کر منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو یعنی آپ لوگوں کو یہاں بھیجا ہے۔ جہاں جہاں آپ رہتے ہیں تو وہاں آپ کے محلے میں کئی سو بچے رہتے ہیں، ان کئی سو بچوں میں سے اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ نے اپنے کام کے لیے اور سب سے اچھے کام کے لیے آپ لوگوں کو منتخب کیا، یہاں بھیجا، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا، قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کے متعلق جو علم ہے اسے حاصل کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی اور عمل نہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن شریف کو پڑھے یا پڑھائے۔ تو آپ لوگوں کو اللہ کے رسول سب سے اچھا بتا رہے ہیں کہ سب سے بہتر وہی بچے ہیں، وہی بڑے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں۔ تو اسی کام کے لیے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو یہاں بھیجا ہے۔ جب یہ کام سب سے اچھا ہے تو اس کے لیے آپ حضرات کو محنت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہہ دو ان کو یہاں کا تو دے دیا اور باقی اور جگہ وہ پہنچا دیں۔ اگر آپ ٹیلر ماسٹر کے پاس سلائی کا کام سیکھنا چاہیں تو بغیر محنت کے وہ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ راج مستری کے پاس چنائی کا کام سیکھنا چاہیں تو بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے وہ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ہر کام محنت چاہتا ہے۔ تو یہ جو پڑھائی ہے، جس پڑھائی کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، یہ سب سے اچھا کام ہے، تو یہ بغیر محنت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس لیے محنت کو ضروری سمجھیں، اور یہ علم بغیر مشقت کے، بغیر مصیبت برداشت کیے نہیں آتا۔ یہ جو علم ہے قرآن شریف کا علم، یہ بغیر مصیبت برداشت کیے حاصل نہیں ہوتا۔ اس میں استاد کی مار پٹائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں ٹھاٹ باٹ نہیں چلتے۔ جو لوگ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو ان کے علم میں تقویت حاصل نہیں ہوتی، ان کا علم مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم جو سمجھدار بچے ہیں انہوں نے بزرگوں کے نام سنے ہیں، اور جو ابھی چھوٹے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شعور عطا فرمائے گا، علم نافع عطا فرمائے، وہ بھی سنیں گے اپنے بزرگوں کے نام، بڑوں کے نام،
دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جن بزرگوں نے رکھی ہے ان میں ایک نام آتا ہے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ، اور ان کے ایک ساتھی تھے مولانا محمد یعقوب صاحب، وہ بھی نانوتا کے تھے۔ ان حضرات کے استاد کا نام ہے مولانا مملوک علی صاحب، یہ شاید مولانا یعقوب صاحب کے والد بھی تھے۔ تو دلی میں انہوں نے پڑھا تھا، تو مولانا مملوک علی صاحب ان سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ کیا پڑھو گے، پڑھائی کی بات ہم سے پوچھو، ہم نے کیسے پڑھا ہے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا، اور جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں کھانا نہیں ملتا تھا، وہاں کمرے نہیں تھے، وہاں اس طرح انتظام نہیں تھا کہ اساتذہ چندہ کر کے لاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ایسا انتظام نہیں تھا۔ شام کے ٹائم سبزی منڈی جاتے تھے اور سبزی بیچنے والے جو خراب شراب پتے ڈال کے چلے جاتے تھے، گلے سڑے پتے، تو یہ انہیں اٹھا کے لاتے تھے، انہیں دھو کر اور نمک ڈال کر ابال کر اسے ہی پی لیا کرتے تھے، بس یہ ان کا کھانا تھا۔ آج تو ایسا نہیں ہے، تو اللہ کا کرم ہے 2 ٹائم کھانا ملتا ہے، اکثر مدرسوں میں صبح کو چائے بھی ملتی ہے، بعض مدرسے والے ناشتہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان حضرات نے اتنی محنت کے ساتھ پڑھا تھا، اور بجلی نہیں تھی، نہ مدرسے میں لالٹین کا انتظام تھا، تو یہ جو دکاندار ہوتے تھے، پہلے دکان پر ایسے دروازے نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہیں، لکڑی کے دروازے، لکڑی کے کیواڑ ہوتے تھے، جیسا آپ کا یہ دروازہ ہے بڑا سا، تو لکڑی کے ایسے کیواڑ ہوتے تھے، ان میں بیچ میں جوڑ ہوتا تھا، کیونکہ اتنا چوڑا تو تختہ ہوتا نہیں، تو ان میں بیچ میں قبضے ہوتے تھے، کیواڑ بیچ میں سے مڑ کے کھلتا تھا، تو جہاں قبضہ لگتا ہے وہاں جھرکی رہ جاتی ہے، تو دکاندار رات کو چراغ جلا ہوا چھوڑ کے جاتے تھے، یہ سوچتے تھے اگر ہماری دکان میں روشنی رہے گی تو برکت ہوگی، تو چراغ جلا چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اور یہ لوگ رات کو دکان کے چبوترے پر بیٹھ کر وہ جو تختوں کے بیچ میں سے جھرکی ہوتی تھی، اس میں سے جو روشنی باہر جاتی تھی اس میں پڑھتے تھے۔ دیکھیے کیسے محنت کے ساتھ ان حضرات نے علم حاصل کیا ہے۔ تو کیواڑ کا جو تختہ ہے اس کے بیچ میں جھرکی ہے، اس میں روشنی باہر آ رہی ہے، اس میں پڑھتے تھے، اور اتنی محنت سے پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی بزرگ باہر چبوترے پر بیٹھ کر یوں ہی کتاب دیکھ رہے تھے، اور بادشاہ کا جلوس جا رہا تھا، جیسے آج کل ڈھول ڈھماکہ اور مائک ڈی جے بجتا ہوا جاتا ہے، تو بادشاہ کا جلوس وہاں سے گزرا اور ان کو خبر نہیں ہوئی، ان کو پڑھنے میں ایسے لگے ہوئے تھے، اتنے مشغول تھے، انہیں خبر نہیں ہوئی کہ جلوس جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا آ کر بھائی یہاں سے بادشاہ کا جلوس گزرا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو خبر نہیں، ہاں میری کتاب پر گردہ آئی تھی، میں نے پھونک مار کے اڑا دی تھی۔